تو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی زرا بیچ ڈالو، اور تمہیں زرا کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا علی نے زرا بیچ دی۔ زرا بیچ کر جو رقم لائے وہ رسول اللہ کے سامنے رکھ دیا۔ رسول اللہ نے اس رقم کو 2 حصوں میں بانٹا، آدھی ادھر رکھا، آدھی ادھر رکھا۔ آدھی رقم اٹھا کر ایک طرف رکھ کر آپ نے عمار یاسر کو بلایا اور ایک اور صحابی کو بلایا، اور دونوں سے کہا کہ اس رقم میں فاطمہ زہرا کا جہیز خرید کے اور یہ دوسرا حصہ جو رقم کا ہے یہ میں نے ولیمے کے لیے رکھا ہے، اس رقم سے ولیمے کا کھانا پکے گا۔ یہ شادی کی تیاری ہے۔ جہیز کا سامان خرید کے آیا، لا کے رسول اللہ کے سامنے رکھا گیا۔ اس میں مٹی کے برتن تھے، مٹی کے کٹورے پانی پینے کے، مٹی کا ایک لوٹا وضو کرنے کے لیے، پانی بھرنے کے لیے بڑے برتن مٹی کے، ایک مشکیزہ چمڑے کا، 2 گدے چمڑے کے جس میں کھجور کی گٹھلیاں بھری تھیں، 2 تکیے چمڑے کے جس میں کھجور کی گٹھلیاں بھری تھیں، اور بعض روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ عرب میں ایک گھاس ہوتی تھی، اسے کہتے تھے عزفر، الف زال فیر، جیسے آپ کے یہاں خس ہوتی ہے ویسے عرب میں عزفر ہوتی ہے گھاس جو خوشبودار ہوتی ہے، وہ تکیوں میں بھری ہوئی تھی۔ ایک جازم یعنی چاندنی چادر تھی بچھانے کے لیے، مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے۔ ایک بڑی جانماز تھی جس پہ 2-4 آدمی نماز پڑھ سکیں، جسے حسیر کہتے ہیں۔ ایک چرخا تھا جس میں سوت کاٹا جائے، ایک پتھر کی چکی تھی آٹا پیسنے کی، ایک چھلنی تھی آٹا چھالنے کی، ایک رومال تھا باورچی خانے کے استعمال کے لیے، صفائی کے لیے۔ یہ ساری چیزیں جب لا کے رکھی گئیں تو رسول اللہ نے ایک ایک چیز کو اٹھایا اور بوسا دیا، اور اس کے بعد آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا پروردگار، جن کے گھروں میں مٹی کے برتن ہیں ان پر تو اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ یہ جہیز تھا جو لا کے رکھا گیا۔ اس کے بعد پھر شادی کی تاریخ آئی، دوسرے دن ولیمہ، رات کو رخصتی، اور شادی کا جب موقع آیا اور مہمانداری شروع ہوئی اور گھر بھر گیا، اور رسول اللہ کے باہر تک گھر کے رسول کے گھر میں ازواج تمام آ گئیں، اور اصحاب و انصار کی بیٹیاں آ گئیں، اور اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اجازت دیتا ہوں کہ بیٹی کی رخصتی میں تم نظمیں پڑھ سکتے ہو۔ تو تمام ازواج نے سب کے نام لکھیں کہ سب نے اشعار کہے مولا علی اور جناب فاطمہ کی شان میں۔ آپ کو دلہن بنانے کا وقت آیا کہ رخصتی ہوگی اور جناب سیدہ کو دلہن بنا کے سجایا گیا، تو یہ ذمہ داری جناب ام سلمہ کی تھی، اور اسماء انصاریہ جو بی بی کی ایک کنیز ہے انصار میں سے، جو ہر وقت بی بی کی خدمت میں رہتی تھی۔ یہ جناب فضہ کے آنے سے پہلے کے واقعات ہیں، اس لیے کہ فضہ 7 ہجری میں خیبر کے بعد آئی۔ ام ایمن جو کہ رسول اللہ کی پرانی کنیز ہیں وہ بہت بوڑھی ہو گئی تھیں، تو یہ خدمات جناب ام سلمہ اور اسماء انصاریہ نے اس کو بجا لائے، اور اس طرح ہوا کہ وہ سامان نکالا گیا جو جناب خدیجہ نے وصیت میں چھوڑا تھا۔ اس میں کوئی زیادہ سامان نہیں تھا، ایک صندوق میں صرف ایک کرتا جناب خدیجہ نے اپنی شادی کا یہ کہہ کر رکھوایا تھا کہ جب بیٹی کی شادی ہو تو شادی پر اس کو پہنایا جائے۔ کہتے ہیں کہ وہ کرتا اتنا قیمتی تھا کہ مصر کا پورا خراج بھی ادا ہو تو اس کرتے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ جناب خدیجہ کی وصیت میں کرتا رکھا گیا تھا،
اور ایک گلوبن جناب خدیجہ نے جو مال اپنا تھا جو لٹایا تھا اسلام پر سے، اس میں سے یہ گلوبن وہ ہر وقت پہنے رہتی تھیں، اور آخر وقت میں وہ گلوبن اتار کر صندوق میں رکھ کر وصیت کی تھی کہ شادی کے وقت میری بیٹی کو یہ گلوبن پہنانا۔ شاید جناب خدیجہ کو یہ علم ہو گیا تھا کہ جب شادی ہوگی اور ہجرت کے بعد ظاہر ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو میری بیٹی کیسے رخصت ہوگی۔ تو اس وقت یہ اہتمام ہوا، اور جب کہتے ہیں کہ وہ کرتا جناب خدیجہ کا جناب سیدہ کو پہنایا گیا تو آپ کی آنکھ میں آنسو آیا، ماں کو یاد کر کے رونے لگی اس گلوبن کو دیکھ کے۔ مکے سے جو لوگ شادی میں آئے تھے مہمان بنی ہاشم، اس میں جناب حمزہ کی بیٹی امیمہ بھی تشریف لائی تھیں، اور جناب حمزہ نے اپنی بیٹی کو 2 کنگن دیے تھے۔ شہادت جناب حمزہ کی جو ہے وہ جنگ احد میں ہے، اور جناب حمزہ اس شادی میں موجود تھے۔ تو بیٹی جب آئی جناب حمزہ کی تو وہ 2 کنگن جو باپ نے ان کو دیے تھے، دیکھا کہ زہرا کے ہاتھ خالی، تو رشتے میں پھوپھی ہوتی تھی جناب سیدہ کی عمر میں کم تھی، لیکن وہ کنگن دونوں چاندی کے تھے۔ تو آپ نے زعفران بازار سے منگوا کے زعفران سے ان کنگنوں کو رنگا، وہ زرد ہو گئے، سونے کے لگنے لگے، اور وہ بی بی کے ہاتھ میں پہنا دیے رخصتی کے وقت۔ لیکن یہ تو سب دنیا کی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو سنا دی کہ کچھ ماں نے رکھا تھا، کچھ پھوپھی نے دے دیا، اور اس طرح سیدہ دلہن بنی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، جو کہ روحانی دنیا کی باتیں اور معرفت کی جو پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، کہ مشاط قدرت نے سیدہ کو دلہن بنایا، اور ایسی دلہن اولین و آخرین میں نہیں سجائی گئی، اور وہ اس نے پروردگار سے سجائی گئی۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا کا جھومر پہ لگا، والقمر کا ٹیکا ماتھے پہ لگا، ابنانا و ابناکم کے کنگن پہنائے گئے، سورہ ادھم کی ست لڑی گلے میں ڈالی گئی، وادو پن کی انگوٹھیاں ہاتھوں میں پہنائی گئیں، بسم اللہ کا گلوبن گلے میں پہنایا گیا، ماں کو نجم اذا ہوا کے ستاروں سے بھرا گیا، اور اس طرح یہ دلہن رخصت ہوئی۔ اور ادھر جب دولہا کو سجایا گیا تو قل کفی باللہ شہیدن بینی و بینکم کا کمر میں پٹکا باندھا گیا، سر پہ سیرا بندھا، قل لا سلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس طرح مولا دولہا بنے اور اس طرح زہرا دلہن بنی۔ صلوات پڑھیے۔